السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ آج آپ کے پاس لے کے آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ انفارمیشن غلط ہو سکتا ہے اس میں کچھ انفارمیشن صحیح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، اور پھر آپ اس کے اوپر جو سرچ کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے، کیسے لگ گئی، اور کئی دفعہ ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بڑی کلیئر ہو۔ داؤد ابراہیم کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ ہندوستان میں تو بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کی پولیس جو ہے وہ تو کانپتی ہے داؤد ابراہیم کے نام سے، خاص طور مہاراشٹر کی پولیس جو ہے۔ داؤد ابراہیم کے متعلق آج آپ کو بتاتا ہوں کچھ باتیں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کو شیئر کرنا ویڈیو کو مت بھولیے گا اپنے دوستوں سے۔ داؤد ابراہیم جو ہیں وہ انڈر ورلڈ دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ داؤد ابراہیم سانولی رنگت، درمیانے درجے کا قد اور خاموش طبع انسان۔ اس سے ملنے والا کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے امریکی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی افسروں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں، جو بھارت میں بیک وقت دہشت گرد جبکہ غریبوں میں رابن ہوڈ اور غریب پرور کے طور پہ مشہور ہے۔ وہ ہے کہاں؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا میں اگر کسی شخص نے اسمگلنگ کو باقاعدہ ایک صنعت کی شکل دے کر اس کے ذریعے بے انتہا دولت اور شہرت حاصل کی ہے تو وہ داؤد ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ شخص مکمل طور پہ پراسرار ہے، مسٹری ہے، ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ کوئی شخص اس تک رسائی نہیں حاصل کر پاتا۔ اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا۔ بھارت کی داؤد ابراہیم سے خاص شفقت اور محبت کی وجہ سے داؤد ابراہیم کو ایک ایسا ڈان بنا کر پیش کیا گیا جسے 11 ملکوں کی فوج ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کی پولیس 1995 سے تلاش کر رہی ہے۔ انٹرپول کے 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق اس کا نام دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب 10 شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے۔ داؤد ابراہیم کا نام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مجرمین کی فہرست میں بھی شامل ہے، اور انٹرپول نے اس کے خلاف ایک ریڈ کارڈ یا ریڈ وارنٹ جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد کو کسی بھی عوامی مقام پر دیکھے جانے پر اسے گرفتار کرنا اس ملک کی پولیس کے لیے لازمی ہے جہاں پہ وہ دیکھا گیا یا جہاں پہ وہ سپاٹ ہو جائے۔ داؤد ابراہیم کا شمار دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ فوربس میگزین نے اس کا شمار دنیا کے سب سے طاقتورین اشخاص میں 97 یعنی 57 نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور داؤد ابراہیم کا کاروبار ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، سری لنکا، نیپال، UAE، جرمنی، فرانس، برطانیہ کے علاوہ افریقہ کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق داؤد ابراہیم کی دولت جو ہے وہ 900 ارب روپے ہے، اور یہ ایک اندازہ ہی ہے، یہ کوئی بھی آدمی اب ایکوریٹلی یہ بات نہیں بتا سکتا۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا داؤد ابراہیم اتنا بڑا زوراور ڈان بن کیسے گیا؟ یہ کہانی بذات خود ایک فلم کی کہانی ہے، اور بالی ووڈ میں تو کئی فلمیں داؤد ابراہیم کی زندگی اور اس کے حالات پہ اور ڈی کمپنی کے اوپر بنائی جا چکی ہیں۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل شیخ ابراہیم علی کسکر اور آمنہ بیگم کے گھر 27 دسمبر 1955 کو مہاراشٹر کے ضلع رتنا گیری کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ ان کا نام شیخ داؤد ابراہیم کسکر ہے۔ اسے شیخ داؤد حسن کے نام سے بھی اکثر لوگ بلاتے ہیں۔ 5 فٹ 4 انچ قد کے اس نوجوان نے اپنے والد کے ساتھ ممبئی کا رخ کیا، اور ابراہیم کسکر کا شمار ایماندار پولیس عہدیداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی محکمہ پولیس میں انتہائی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم صاحب اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے ممبئی کی ایک اور دنیا سے زیادہ متاثر ہو گئے، انڈر ورلڈ۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں ممبئی میں افغانستان سے آئے پٹھانوں کا بہت زیادہ دبدبا تھا، اور یہ افغان تاجروں کو جو تھے رقم یہ لوگ افغان جو تھے یہ تاجروں کو رقوم قرض کے طور پہ دیتے تھے، جن کے پاس وصولی کافی سخت طریقے سے کی جاتی تھی۔ رقم وصول کرنے کے لیے اغوا اور قتل جیسے واقعات سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے۔
اور طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ ممبئی کی پولیس بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی۔ جنوبی ممبئی کی پولیس کو خصوصاً ان افغانز کی وجہ سے بہت سردردی رہتی تھی۔ انسپیکٹر رنبیر لیکھا جنوبی ممبئی ناگپاڑا پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا اور اس کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح پٹھان گینگ کی سرگرمیوں پہ قابو پا لیا جائے۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں آ رہا تھا، ایک سگنل پر کافی رش تھا۔ رنبیر اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے سے دگنے قد کے پٹھان کو کوٹ رہا ہے، باقاعدہ کوٹ رہا ہے پکڑ کے، اور اس کے دوسرے کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ رنبیر نے فوراً اس نوجوان کو کالر سے پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں داؤد ابراہیم کسکر ہوں اور میرے والد پولیس میں کام کرتے ہیں۔ انسپیکٹر رنبیر اسے لے کر پولیس اسٹیشن آئی۔ اس وقت ان کے دماغ میں ایک تجربہ کرنے کا خیال آیا۔ انہوں نے فلم شعلے کی طرح مجرموں کو ختم کرنے کے لیے ایک گینگ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے داؤد کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ جو افغان گینگ ہے ان سے ٹکر لے اور ممبئی پولیس کی مدد کرے، اور سلسلے میں انہوں نے کہا کہ پولیس ان کی خوب مدد کرے گی۔ اور اس طرح داؤد ابراہیم جو تھے وہ انڈر ورلڈ گینگ کے ایک امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا، اور یہ وہ راستہ تھا جو خود ممبئی پولیس نے ان کو اختیار کروایا۔ اور ممبئی کے شہر جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی شخص سے انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر وہ بالآخر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ امیر زادہ پٹھان کے بعد اس کا تعلق حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا، اور 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا توتی بولتا تھا، اور اس نے داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا دست شفقت، اور اس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو بہت ناگوار گزری۔ یہ گینگ دو بھائی امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پہ چل رہا تھا، اور یہ دونوں بھائی کریم لالا کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی فل کوشش کر دی، اور 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کے بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پہ اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی انڈر ورلڈ کے دو بڑے دادا عالم زیب اور میر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو گئے، اور ضمانت پر رہا ہونے کے بعد بھائی صاحب دبئی چلے گئے۔ دبئی میں انہوں نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا اور جائیداد بنانی شروع کر دی۔ اس وقت تک عام لوگ ان کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے، لیکن 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا لیڈر بن گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے دبئی میں۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں جب دبئی گئے، تاہم اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں اس وقت بھی انڈیا میں جاری تھیں، اور اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ ان کے قریبی دوست کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی پیشکش رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ سے اس تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹیلی ویژن پر کئی فلم سٹارز کے ساتھ نظر آئی۔ سنا ہے وہ آج بھی بھارتی فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں۔ داؤد ابراہیم صاحب سے ملنے والی بھارتی فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت، دیگر بہت سے نام شامل ہیں، اور داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر رسوخ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں اس کی طلبی ہو گئی، اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زوردار چماٹ مارا۔ اور بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی، کرکٹ میں جوئے سے لے کے عصمت فروشی کا کاروبار کرنے تک ہر دھندے کو اور اس کے الزام کو وہ داؤد ابراہیم کے پیٹے میں ڈال دے۔ سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد اس کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ان کے دستراز چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔
छोटा राजन पर बाद में थाईलैंड में कातिलाना हमला हुआ। दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 या दूसरे नंबर का जो बंदा छोटा शकील, जिसके गिरोह में अबू सालिम भी शामिल था, ताहम बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पोर्चुगल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का एक बहुत कलीदी किरदार, और इन धमाकों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनके अपने भाई अनीस और उसके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने पकड़कर भारत डिपोर्ट कर दिया था। वो अब भी मुंबई के एक जेल में है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के लिए मतलूब तरीन शख्स हैं। दाऊद और उनके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई धमाकों की मनसूबाबंदी का भी इल्ज़ाम डाला गया, जिसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि दीगर 700 अफराद ज़ख्मी हुए थे। और कहा गया कि ये बम धमाके 1992 में इन फसादात के इंतकाम में लिए गए, जिसमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे। अब इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में है और इसका मुबैना राब्ता कलअदम तंजीमों के साथ है। दिल्ली ने पाकिस्तान से इसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ यही है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है और आखिरी बार दुबई में नज़र आए थे, वहीं पर पता करें। अमरीकी हुकाम का यह दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया। अमरीका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने वसी पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मनशियात का मरकज़ अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं है, जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी दाऊद इब्राहिम को लपेटा जा रहा है, उसको मुलव्वस किया जाता है। और भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमला में गिरफ्तार होने वाले वाहिद शख्स अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी का असला और धमाका खेज़ मवाद उनको दाऊद ने या उनकी तंजीम ने मुहैया किया था, जबकि इस हकीकत का सबको अंदाज़ा है कि इस अजमल कसाब से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। और एक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई जिसमें वो कह रहा था कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दाऊद की एक बेटी की शादी मशहूर ज़माना क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ हुई, और जावेद मियांदाद के मुताबिक उनके बेटे जुनैद की दाऊद की बेटी या उनकी साहबजादी से मुलाकात जो है वो लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। एक कहा जाता है उनका बेटा जो है वो कुरान पाक का हाफिज़ भी है, और सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मज़हब की जानिब बहुत ज़्यादा माइल हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अक्सर नाम और शनाख्त बदल कर ज़ियारत के लिए मक्का और मदीने भी जाते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमान बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में बहुत अच्छे और नेक जज्बात पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज है, और ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बासर तरीन हुकूमती शख्सियात भी उनके ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं। अब भारतीय CBI का दावा है कि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं और किस वक्त कहाँ आते जाते हैं ये किसी को नहीं मालूम, और किसी को कुछ मालूम है तो फिर वो उनका करीबी दोस्त है और वो तो नहीं बताएगा। उसकी पहचान के लिए अगरचे तस्वीर मौजूद है, लेकिन कोई भी पुलिस अभी तक उनको किसी भी मुकाम पे ना देख पाई है, ना तलाश कर पाई है। किसी और के लिए हो ना हो, लेकिन भारत के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम एक डरावना ख्वाब है जिसे सुनते ही वो हड़बड़ा कर खड़े हो जाते हैं। कुछ अनकन्फर्म खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से दाऊद इब्राहिम जो हैं उनकी तबीयत बड़ी ख़राब रही, और यानी इंडियन मीडिया में तो खबरें आती रहीं कि जनाब वो फौत हो गए हैं, तो वो ये हो गया है। बाद में फिर वो बयानात आए तो पता चला कि वो खबरें गलत हैं। अब देखना यह है कि इंडियन मीडिया ने या इंडियन CBI ने जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें सच्चाई भी है या नहीं है, लेकिन ये तो उसी वक्त होगा कि जब दाऊद इब्राहिम खुद फैसला कर लेंगे कि उन्होंने असलियत या सच सबको बताना है। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया दाऊद इब्राहिम के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मुंबई पुलिस तक तो पहुंच ही जाए ना। मुंबई का अंडरवर्ल्ड
बॉलीवुड में हमेशा से मशहूर रहा, सर फहरिस्त रहा, और फिल्म्स के ज़रिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े नामों को कवर किया गया, जिनमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इनके नाम शामिल हैं। और सिर्फ ये किरदार नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में होने वाले एनकाउंटर्स को भी फिल्मों में मौजू बनाया गया या मौजू बहस बनाया गया, जिसकी वजह से इंडियन फिल्मों के साथ साथ इंडियन अंडरवर्ल्ड भी हमेशा बहुत ही ग्लैमराइज रहा है। लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक नाम जिस पर ना तो कोई फिल्म बनी और ना कोई किताब लिखी गई, और कहीं कुछ लिखा भी गया तो सिर्फ चंद लाइन से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, वो किरदार है छोटा शकील का। छोटा शकील की पैदाइश मुंबई में हुई। उनका ताल्लुक मुंबई के एक अच्छे घराने से है। उनके नाना पुलिस अफसर थे और छोटा शकील के एक भाई जो बिल्कुल उनके हमशक्ल दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि अक्सर इंडियन मीडिया में छोटा शकील के नाम से जो तस्वीर भी चल जाती हैं वो भी उनके भाई की हैं। वो क्रिकेट के काफ़ी शौकीन हैं और ये जिस इलाके में रहते थे वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और वहाँ से ही उनकी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ शुरू हुई जिसकी वजह से ये इलाके के भाई मशहूर हो गए। सबसे पहले उनके इलाके में एक ट्रैवल एजेंट था जिसने एक गरीब आदमी का पैसा लूटा और ये कहकर लूट लिया कि वो इसको मिडल ईस्ट में नौकरी दिलवाएगा और साथ ही वीज़ा और आने जाने का टिकट भी ले। लेकिन फिर वो पैसे लेके अपने वादे से मुकर गया। अब छोटे शकील के पास वो शख्स पहुंचा, रो रो के उसने अपनी विपदा बयान की। तो छोटे शकील साहब अपने दोस्तों के हमरा उस दुकान पे पहुंच गए। और जब उस बंदे ने वीज़ा और टिकट देने से इनकार किया तो उन्होंने अपने क्रिकेट वाले बैट से ही उस दुकान की और उस मालिक की तोड़ फोड़ भी की और गरीब आदमी को उसके पैसे वापस दिलवा दिए। यहाँ से छोटा शकील के भाई बनने की इब्तिदा हुई। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम की छोटा शकील पर नज़र पड़ी और उसकी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया दाऊद इब्राहिम को, और उसने शकील के साथ काम करने की ऑफ़र भी की और यूँ छोटा शकील ने फॉर्मली डी कंपनी ज्वाइन कर ली। डी कंपनी में उससे पहले भी एक शकील काम करता था जिसका कद बहुत लंबा था, जबकि छोटा शकील का कद छोटा है। तो इसलिए उनकी पहचान के लिए और कद की वजह से उनका नाम जो है वो छोटा शकील पड़ गया। बज़ाहिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी वाला कोई शख्स तो शायद कोई और था और छोटा शकील की आवाज़ निकाल के उसे कॉपी करता था। लेकिन उस इलाके में उसका अपना भी एक ऑफिस था जिस पे कस्टम वालों ने बहुत बार छापे भी मारे, क्योंकि छोटा शकील सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग में बकौल उनके मुलव्विस थे। लेकिन भारतीय कस्टम हुक्काम कभी उसके ऑफिस से ना तो कुछ बरामद कर सके और ना ही वहाँ से किसी मुश्तबा आदमी को पकड़ सके। इस वक्त सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग में बहुत पैसा था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर रेट से बड़ा फ़र्क होता था। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि कस्टम वालों ने इनका कुछ सामान रोका, तो इस अफसर को वो साहब उठा के ले आए और उसके साथ घर में खूब उसकी खातिर तवाज़ो की। छोटे शकील के बारे में मशहूर है कि अंडरवर्ल्ड के दीगर लोग जिस काम पे भी हाथ डालते हुए घबराते थे, ये शख्स उस हर काम को बड़ी दिलेरी के साथ और बहादुरी के साथ कर गुजरता। 1980 की दहाई में ये दाऊद इब्राहिम के साथ दुबई चले गए और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम का पार्टनर नंबर 2 या नंबर 2 पर्सन जो है वो छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल था। लेकिन बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गए। डी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि 80 की दहाई में आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग का काम कर रही थी और ये जनूबी और मगरबी एशिया और अफ्रीका के रास्ते ये काम करते थे। वाज़ेह रहे कि इंटरपोल ने पहले ही छोटा शकील और टाइगर मेमन के खिलाफ रेड कार्ड नोटिस जारी कर दिया, यानी वारंट कर रखे थे। और अमेरिका ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 2 साथी छोटा शकील और इब्राहिम टाइगर मेमन पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया हुआ है। अमेरिकन फॉरेन एक्सचेंज वजारत ख़जाना यानी बैरूनी रेगुलेटरी अथॉरिटी ममालिक से आने जाने वाली रकूम पर नज़र रखने वाले महकमे की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदी का मतलब है कि कोई भी अमेरिकन शहरी इन दोनों अफराद के साथ किसी किस्म का कोई तजारती रिश्ता नहीं रख सकता, और अगर अमेरिका में इन दोनों के नाम पर कोई भी जायदाद है तो उसको जब्त कर लिया जाए। कुछ अरसे बाद जब रियल इस्टेट बिजनेस में बूम आया तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रियल इस्टेट का काम शुरू कर दिया। हिंदुस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल, यूएई, जर्मनी, बरतानिया और इसके अलावा अफ्रीका के कई ममालिक में फैला हुआ। और इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा लगाया हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत से फनकारों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात और ज़ाती रवाबित है। वैसे भी छोटा शकील के बारे में कहा जाता है
کہ یہ ڈی کمپنی کے ترجمان بھی ہیں، کیونکہ ڈی کمپنی میں صرف وہی ہیں جو میڈیا پہ انٹرویوز دیتے ہیں اور کمپنی پر لگنے والے الزامات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کو ڈی کمپنی کا حاجی بھی کہا جاتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مذہب کی طرف بڑا رجحان ہے اور انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ان کو زبانی یاد ہیں اور ان کو وہ ہر جگہ دہراتے بھی رہتے ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز تھوڑا فنی ہے اور یہ شعر و شاعری کے بڑے شوقین ہیں۔ ٹی وی چینلز پر بھی بڑے انٹرویوز فون کال پر دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کس ملک میں موجود ہیں جہاں سے انٹرویو دے رہے ہیں۔ وہ اپنے انٹرویوز میں اپنے اوپر لگنے والے ہر الزام کا جواب تو دے دیتے ہیں، لیکن ایک بات جس سے وہ ہمیشہ منع کرتے ہیں، فیملی کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے کسی فیل کا ان کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے بارے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انڈیا کا ایک اور انڈر ورلڈ ڈان چھوٹا راجن بھی ہے۔ اس پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب انڈین سی بی آئی اور انڈین پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تو چھوٹا شکیل ہے اور یہ قتل منا چنگاڑے سے کروایا گیا یا اس کی واردات جو ہے، اور اس کے علاوہ بالو ڈوکرے کے قتل کا الزام بھی انہی پر لگایا جاتا ہے۔ 2017 میں ایک بار ہندوستان میں یہ افواہ بھی بہت پھیلی کہ چھوٹا شکیل اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ سچ ثابت نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہی انڈین میڈیا پہ بہت سے انٹرویوز بھی آئے جس میں خود انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں۔ خود چھوٹا شکیل نے ٹیلی فونک انٹرویوز دیے کافی چینلز کو، اور ایک بار یہ بھی افواہ پھیلی کہ شاید چھوٹا شکیل اور داؤد ابراہیم کے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن اس کے بعد زی نیوز پر اس کا ایک انٹرویو آیا اور اسے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں، اور دونوں اس وقت بھی جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے کسی بزنس کے سلسلے میں موراکو میں ہے، جس کے بعد انڈیا نے موراکو کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا کہ اگر انڈیا میں کوئی وانٹڈ شخص موراکو جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے انڈیا کے حوالے کر دیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا کو اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ چھوٹا شکیل کو 1993 میں ممبئی حملوں کے بعد شہرت ملی جب چھوٹا راجن داؤد ابراہیم کو چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کی جگہ چھوٹا شکیل نے لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا راجن پہ داؤد صاحب جو ہیں یا داؤد ابراہیم وہ اپنے سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے تھے، مگر پے در پہ ناکام اور فیلڈ آپریشنز کی وجہ سے اس کا مقام داؤد کی نظروں میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اور داؤد کو خود ہی چھوڑ دیا۔ اب ان دونوں کی جو ہے وہ کھلی ایک قسم کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بینکاک میں اور آسٹریلیا میں ایک کوئی 2 آپریشن سے جو چھوٹا راجن نہیں کر سکے اور ڈیلیور نہیں کر سکے، اور پھر وہ باہر گرفتار بھی ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے جیل میں بھی حملہ ہوا قاتلانہ، اور وہ بھی داؤد ابراہیم سے منسوب کرتی ہے انڈین پولیس۔ لیکن اب داؤد نے ڈی کمپنی میں سب سے زیادہ کردار اپنے بھائی انیس ابراہیم کو دے دیا، اور چھوٹا شکیل کو 1980 میں لی گئی ایک تصویر سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ممبئی پولیس کے مطابق 2016 میں ایک تصویر ہاتھ لگی جو ان کے ایک دوست کی سالگرہ پہ لی گئی تھی۔ چھوٹا شکیل اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کی طرح کوئی غلط کام نہیں کرتے، کسی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ ممبئی پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک میں ہیں اور ہر جگہ پہ وہ تلاش کر چکے ہیں جہاں جہاں انہوں نے الزام لگایا، لیکن وہاں پہ ان کے الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے اور لگتا ہی ہے کہ ان میں کوئی صداقت نہیں۔ ایک افواہ جو ان کے متعلق اڑی تھی پہلے ان کی موت کے متعلق، پھر داؤد ابراہیم سے لڑائی کے متعلق، تو یہ دونوں افواہیں بھی غلط ہو گئیں، کیونکہ چھوٹا شکیل نے خود انڈین ٹیلی ویژن پہ آ کے ان ساری خبروں کی تردید کر دی۔ پھر انہوں نے کہا جس وقت کہا کہ یہ ادھر ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہم تو اس وقت موراکو میں اور یہاں پہ بزنس ڈیل کر رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ چھوٹا شکیل ہو، داؤد ابراہیم ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں انڈین پولیس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، وہ الزام ہر ایک ان کے اوپر اس لیے ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ لاپتہ ہیں یا یہ مسنگ ان ایکشن ہیں یا ان کی پہنچ سے دور ہیں، اور اس طرح ان کو کسی اور کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا پھر اصلیت ہمیں اس دن پتہ چلے گی جس دن چھوٹا شکیل یا داؤد ابراہیم خود آ کر سچ بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹا راجن کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے اور کس طرح وہ انڈر ورلڈ ڈان بنا، اور پھر کیسے ہی وہی ڈان گرفتار ہوا اور اب جیل میں قید کی سزا بھی کاٹ رہا ہے۔ چھوٹا راجن، اس کا اصلی نام راجندر شیو نکھل ہے،
وہ ممبئی کے علاقے چمپور میں ایک دلت گھرانے میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم کے لیے اسکول میں داخلہ تو ضرور لے لیا، لیکن پڑھنے لکھنے کی بجائے اس کا دھیان اپنے آئیڈیل کریم لالا اور حاجی مستان کی طرف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسکول میں ہی مار پیٹ اور دادا گیری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اسکول چھوڑا اور جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اس کے والد میونسپلٹی میں ملازم تھے، لیکن اس کے خواب انتہائی اونچے ہونے کی وجہ سے یہ جرائم کی دنیا میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا کہ پھر مڑ کر اس نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ ان دنوں چمپور میں انڈر ورلڈ کے دو نام بڑے مشہور تھے، ورد بھائی اور راجن نارائن عرف بڑا راجن۔ اسکول اور گلی محلے میں مار پیٹ کے بعد راجندر کو ان دونوں کا ساتھ ملا اور اس نے ان کے لیے سینما کے باہر ٹکٹس بلیک کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سرکار سینما کے باہر ٹکٹ بلیک کرتے کرتے راجن کے قریب ہوتا چلا گیا اور اس کا خاص کارندہ بن گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ٹکٹ بلیک کرنے کا کام چھوڑ کر بہت چھوٹی عمر میں اس نے سونے کی اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا، اور جلد ہی اس میں اس نے اپنا نام بنا لیا، جس کے نام میں بڑے راجن نے اسے چمپور اور گھاٹکو پر علاقوں میں اپنے گینگ کی مکمل ذمہ داری سونپ دی، اور یہ وہاں ان کا ہیڈ بن گیا۔ جیسے جیسے یہ بڑے راجن کے قریب ہوتا گیا، اس نے بڑے راجن کا اعتماد جیتا، تو یہ اپنے گروپ میں چھوٹا راجن مشہور ہوتا چلا گیا۔ اس طرح کچھ عرصے بعد سب بھول گئے کہ اس کا اصل نام راجندر تھا، سب کو اتنا یاد رہا کہ یہ چھوٹا راجن ہے، یہاں تک کہ صرف 25 سال کی عمر نے اس نے سپاری لے کے ٹارگٹ کلنگ کا کام شروع کر دیا، اور چھوٹا راجن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے انتہائی زیادہ تعداد میں معصوم اور بے گناہ لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے۔ پھر ایک وقت تھا کہ داؤد گینگ اور پٹھان گینگ کے درمیان علاقوں پر زیادہ قبضے کی جنگ چل رہی تھی، اور اس دوران پٹھان گینگ کے امیر زادہ نے فروری 1981 میں داؤد کے بڑے بھائی شبیر کا قتل کر دیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے داؤد ابراہیم نے بڑے راجن گینگ سے ہاتھ ملا لیا، اور پھر یہ ہوا کہ 1983 میں بڑے راجن نے عدالت کے احاطے میں اسی بندے کو قتل کر دیا، لیکن اس لڑائی میں کچھ عرصے بعد خود بڑا راجن بھی مارا گیا، اور اس طرح بڑا راجن گروپ کی کمانڈ مکمل طور پہ چھوٹا راجن کے ہاتھ میں آ گئی۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا راجن کو مارنے کے پیچھے چھوٹا راجن کی اپنی پلاننگ تھی۔ ویسے تو وہ بڑا رویا سب کے سامنے، لیکن وہ اتنا زیادہ رویا کہ لوگوں کو اس کے اوپر شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہی ہے جس نے اپنے باس کو مارا یا مروایا۔ اور پھر چھوٹا راجن اور داؤد ابراہیم کے درمیان کہا جاتا ہے کہ دوستی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ داؤد ابراہیم کے تمام کاموں کی نگرانیاں چھوٹا راجن کرنے لگا، اور 1985 تک جب خون خرابہ بہت بڑھ گیا تو چھوٹا راجن انڈیا سے بھاگ گیا اور دبئی شفٹ ہو گیا، اور 1987 میں سجاتا نامی لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انکیتا رکھا، اور اس کے نام پر ہی دبئی میں اس نے انکیتا ٹریڈرز نامی ایک کمپنی بھی کھولی، اور ممبئی میں اس کے کار خاص تمام دھندا چلاتے رہے، اور وہ خود دبئی میں مصروف ہو گیا۔ دبئی، انڈونیشیا، سنگاپور، ملائیشیا، زمبابوے، تھائی لینڈ اور چائنا میں اس نے 5000 کروڑ سے زائد کی جائیدادیں بنائیں، اور ان ممالک میں کاروبار بھی سیٹ کیا۔ بھارت میں اس کے صرف 50% اثاثے ہیں، جبکہ باقی اثاثے دوسرے ممالک میں ہیں۔ اس نے ایک وقت میں ہوٹلوں سے لے کر جولری تک مختلف کاروبار شروع کیے ہوئے تھے، جبکہ اس کی زیادہ تر اراضی جو ہے وہ بے نامی ہے۔ کہا جاتا ہے دبئی میں رہائش کے دوران اس کی داؤد ابراہیم کے ساتھ قربت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ڈی کمپنی کے باقی لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوٹا راجن کی ہوس اور ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی خواہش نے اس کے اور داؤد ابراہیم کے درمیان فاصلے پیدا کرنا شروع کر دیے، اور اسی دوران انڈیا میں ممبئی حملے ہوئے جس میں داؤد ابراہیم پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے چھوٹا راجن اور داؤد میں اختلافات بے انتہا بڑھ گئے، اور پھر پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن چھوٹا راجن جس کے چند لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ داؤد ابراہیم اپنی برتھ ڈے پارٹی پہ اس کو مارنا چاہتا ہے تاکہ اس کی گیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بجائے یہ کہ وہ خبر اس کی جانچ پڑتال کرتا، پتہ کرتا، کوئی ویریفائی کرتا، اس نے فوراً ہی بھارت کی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے کہ اگر وہ اس کی جان بچا لیں تو ان کو داؤد ابراہیم کے خلاف تمام ثبوت مہیا کر دے گا، اور یہ ڈیل کرنے کے بعد وہ بھارتی ایجنسی کے ساتھ مل کر دبئی سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ملائیشیا سیٹ ہو گیا، اور ملیشیا میں اس نے اپنا اگلا اڈا بینکاک بنایا، اور جب اسے اپنی حفاظت کی یقین دہانی ہو گئی تو اس نے میڈیا پہ سامنے آ کے
खुद को मुहिब वतन और दाऊद को गद्दार वतन साबित करने की कोशिश करना शुरू हो गया, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई जिसने बहुत से लोगों की जिंदगियां भी छीन ली। एक ही दिन में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के 5 लोगों को कत्ल कर दिया और 2 साल में 17 लोगों को कत्ल करवाया, जिसमें दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है कि ख़ास बंदा मिर्ज़ा दिलशाद बेग भी मारा गया। इसके बाद एक शदीद किस्म की गैंग वॉर छिड़ गई और इनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। इसके बाद छोटा राजन पर भी एक हमला हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि डी कंपनी के छोटा शकील ने करवाया था, और इस बात का एतराफ़ उसने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में भी कर लिया कि इसको जब भी मौका मिलेगा वो छोटे राजन को नहीं छोड़ेगा। इस हमले में छोटा राजन जख्मी हुआ, बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। और यह हमला बैंकॉक में उसके घर पे उस वक्त हुआ जब वो घर पर ही था। जख्मी हालत में इसको बैंकॉक के एक अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया और मुंबई पुलिस को जब इत्तला मिली तो वो इसको गिरफ्तार करने के लिए बैंकॉक पहुंचे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल से भागने में इसकी मदद इसके खास साथी संतोष शक्ति ने की थी, और अस्पताल से फरार होने के बाद क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि खुद को जितना मर्जी मुहिब वतन साबित कर ले, भारतीय पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में कुछ कुछ देर के लिए रुकता था और फिर अपना ठिकाना बदल लेता था। ऐसा ही कभी इंडोनेशिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, इसने अपने कई ठिकाने बदले। इस दौरान उसको पता चला कि बैंकॉक में इसके ठिकाने की मुखबरी इसके अपने खास बंदे ने की थी, जिसका नाम विनोद शक्ति था, और चंबूर के इलाके में एक बियर बार चलाता था। ये इत्तला मिलते ही इसने साथियों से विनोद शक्ति का भी कत्ल करवा दिया। इसके बाद 2003 में शारजा के इंडियन क्लब में इसने दाऊद गैंग के खास आदमी शरण शक्ति का भी कत्ल किया और इसने दाऊद इब्राहिम पर कई बारी कातिलाना हमले करवाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बीमारियों और हर वक्त पुलिस के निशाने पे होने की वजह से इसका गैंग कमज़ोर होता गया, और इसके ख़ास साथी रवि पुजारी, मेमन पुजारी, हेमंत पुजारी, गुरु शाटिम, भरत नेपाली और एजाज लाकड़ा वगैरह आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ गए और उन सब ने अपने अपने गैंग बना लिए। एक और ख़ास आदमी आलू डोकरे भी मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मारा गया। इन हालात में जब छोटा राजन का गैंग खासा कमज़ोर हो गया, इसने अपना ठिकाना बदलने का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया और एक बार ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू कासल से कैनबरा जा रहा था। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में मोहन कुमार के नाम से छुपा हुआ था और बस इसे इंतज़ार था कि कब वो ऑस्ट्रेलिया की शहरियत हासिल करने में कामयाब हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और हुआ यह कि जब छोटा राजन कैनबरा के इमिग्रेशन ऑफिस में अपने बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए गया तो इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियन इंटरपोल को एक अनजान कॉल मौसूल हो चुकी थी, जिसने छोटा राजन का ये पोल खोल दिया कि मोहन कुमार के फर्जी नाम से ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर ये शख्स कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा राजन है। कैनबरा के इमिग्रेशन ऑफिस ने नई दिल्ली के इंटरपोल ऑफिस से रब्ता किया और वहाँ से छोटा राजन के फिंगरप्रिंट्स मंगवाए, मगर इससे पहले कि वो इसको गिरफ्तार करते ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और सिडनी से बाली के लिए, इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट ले ली। लेकिन क्योंकि इंडियन एजेंसीज और इंटरपोल दोनों मिलकर हरकत में आ चुकी थी, छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट से इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट तक तो पहुंच गया, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर ही पकड़ा गया। छोटा राजन के नाम से मशहूर 55 साल राजेंद्र मुंबई में कत्ल के कम से कम 17 मुकदमों में मतलूब था और हिंदुस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे 27 साल से इस जराइम पेशा शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। इंडोनेशिया से हिंदुस्तान मुंतकली के लिए एयरफोर्स का तैयारा बाली गया और हिंदुस्तान की सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI के 7 अफसरान इस खसूसी तैयारे में गए थे और अंडरवर्ल्ड डॉन को नई दिल्ली लेके आए। इंटरपोल ने 1995 में छोटा राजन को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया था और 27 साल बाद इसने दोबारा भारत की सरजमीन पर इंटरपोल पुलिस की हिरासत में कदम रखा, लेकिन साथ ही ज़मीन को चूम कर देशभक्त होने का एक नया ड्रामा इसने शुरू कर दिया। बहुत दूसरे से जराइम के साथ साथ इस पर 2011 में मुंबई में पोई इलाके में रहने वाले सीनियर सहाफ़ी ज्योति डे, जो अंग्रेज़ी अखबार मिड डे से मुंसलिक थे, उनका कत्ल करवाने का भी इल्ज़ाम था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि छोटा राजन माफिया डॉन के शूटर्स ने उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया। सज़ा के फैसले में बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि छोटा राजन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जय डे का कत्ल किसी शख्स पर नहीं बल्कि मुल्की आइन और आज़ादी पर हमला है। छोटा राजन इस वक्त दिल्ली की तहाड़ जेल में कैद था और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
چھوٹا راجن پہ الزام ہے کہ اس نے اپنے خلاف لکھے گئے مضمون پر تیش میں آ کے صحافی جے ڈے کا قتل کروا دیا۔ اس کیس میں 13 ملزمان گرفتار کیے گئے تھے اور چھوٹا راجن کو بھارت لانے کے بعد اس پر فرد جرم بھی عائد کی گئی، چارجز فریم کر دیے گئے اور عدالت نے قتل کے کیس کی سماعت کے بعد سزا سنائی۔ چھوٹا راجن سمیت 9 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ تقریباً 7 سال پرانے اس کیس میں مہاراشٹرا کے ذریعے تشکیل دی گئی جرائم کنٹرول ایکٹ میکوکا نے ان سبھی پر 26 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا، اور وہیں میکوکا کورٹ نے اس جرمانے سے ملی رقم سے 5 لاکھ روپے جے ڈے کی بہن کو معاوضے کی شکل میں دینے کا حکم بھی دیا۔ 2015 میں انڈونیشیا کے بالی میں گرفتاری کے بعد جے ڈے قتل کیس پہلا ایسا معاملہ ہے جس میں چھوٹا راجن جس کے خلاف مقدمہ چلا، اور چھوٹا راجن جس کو یہ لگتا تھا کہ جے ڈے اس کے خلاف لکھتا تھا، جبکہ انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم کی وہ تعریف کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مافیا ڈان راجندر عرف چھوٹا راجن اور اس کے 5 ساتھیوں کو 2012 میں ایک ہوٹل مالک بی آر شیٹی کے اقدام قتل کے الزام میں 8 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا اور ساتھ 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ چھوٹا راجن فی الحال تہاڑ جیل نئی دہلی میں ہی قید ہے، اور اس کے ساتھ تلویر سنگھ، سلیمن ڈینیل، نیتا نندن نائک، دلیپ اپادھیائے اور تھنگپان جوزف عرف ستیش کالیا بھی قید ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔